السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی علامتوں میں سے جو چیز خواب میں دکھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے شاک گزرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوابوں کا تذکرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین کبھی بھی ان باتوں کو جھٹلاتی نہیں تھیں بلکہ عرض کرتیں یہ آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور دل پر رکھا اور فرمایا آپ خوف نہ کیجیے اور نہ گھبرائیے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھایا جیسا کہ باعزت شخص کو عظمت و وقار کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جبریل امی نے ایک ایسے بستر پر بٹھایا جس پر نہایت عمدہ اور نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو یاقوت اور موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور پھر اس نے رسالت و نبوت کی خوشخبری سنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو گیا تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا اقرأ یعنی پڑھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں غار حرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا حتیٰ کہ پوری قوت سے مجھے دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھوٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام سے یہ آیات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ کا پیغام قبول فرما لیا اور جو کچھ حضرت جبریل امی علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے اسے یاد فرما لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں جس قدر پتھر اور درخت تھے وہ آپ کو سلام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو یقین تھا کہ آپ حقیقت میں کو بہت بڑی کامیابی اور بلندی سے مشرف ہو چکے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا خدیجہ میں کچھ تمہیں اپنے خواب سنایا کرتا تھا، آج اس کا خوب اظہار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو میرے پاس بھیجا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ محفل میں آپ نے جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انتہائی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ مزید یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوگا میں اسے سچے دل سے قبول کروں گی کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اڑھائے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا اب میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہرگز نہیں، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو،
اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا۔ خدا گواہ ہے کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے۔ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے چچا، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی ملنے کا تمام واقعہ سنایا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جس شخص پر بھی آپ کی طرح وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اگر وقت نے مجھ کو مہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کپڑا اوڑھاؤ، مجھے کپڑا اوڑھاؤ۔ گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اڑائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے ماجرا سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس تعلق سے علامہ یحییٰ بن شرف نووی اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو اس کلام الہی کے وحی الہی ہونے میں شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے میں کہیں آپ سے کوئی کمی نہ رہ جائے یا آپ وحی الہی کے تقاضوں کو کما حقہ پورا نہ کر سکیں۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بڑے عیسائی عالم تھے۔ ورقہ نے تمام ماجرا سننے کے بعد کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس شخص نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ ایک عیسائی عالم تھا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اس دوران ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلجوئی کی اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کرتی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بڑی بھلائی اور بہتری کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز سے دلجوئی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے ایک وفا شعار اور مخلص بیوی کی حیثیت سے آپ کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔